مولانا محمد احمد صاحب بہاولپوری کے بیانات میں سے مورخہ 2 جنوری 2014 کے بیانات میں سے اقتباسات۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تبلیغ اور دعوت کے کام جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا، اس کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا، اس امت کو اپنے منصب اور مقام پر ہونے کا یاد دلانا ہے۔ دوسرا، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ترتیب انبیاء علیہ السلام پر اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ امت اپنے پہلے دور میں 100% اس کام سے واقف تھی۔ یہ مکہ چھوڑ سکتے تھے، مدینہ چھوڑ سکتے تھے، نبی کی صحبت کو بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن اس ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ یہ امت اپنی اس ذمہ داری سے واقف تھی۔ آج اس ذمہ داری کا امت میں احساس نہیں، اس لیے آج ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے۔ پہلے دور کی امت اس وقت کہتے تھے کہ یہی کام ہے۔ اس وقت امت کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ یہ امت انبیاء علیہ السلام کی نائب ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ساری طاقت لگاتی تھی، لیکن ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہی نہیں۔ آج کل دین کے نام پر تحریکیں بنی ہوئی ہیں، سب نے اپنا اپنا نظام بنا رکھا ہے، نہ نبی سے پوچھتے ہیں نہ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ دین کی ترتیب کیا ہے۔ امت کو اس مقرر کردہ نظام پر کام کرنا ہے جس ترتیب پر انبیاء علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ بنیادی طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنی تعلیمات میں مسلمانوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں اور کافروں کو بھی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ مسلمانوں کی ایک قسم وہ ہے جو دین پر چلتی ہے اور پوری زندگی دین کے مطابق گزارتی ہے۔ جیسے یہ اپنے آپ دین پر چلتی ہے، اسی طرح یہ دوسروں کو بھی دین پر چلنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ خود بھی مکمل دین پر چلنے کے باوجود ان کے دل میں درد ہے کہ باقی انسان بھی اللہ رب العزت کے احکام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں۔ نہ ان کو دن کو آرام نہ رات کو آرام۔ یہ اس غم میں لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے پر آ جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد آدم شیطان کے شکنجے میں پھنس گئی ہے، ان کو شیطان کے شکنجے سے نکالا جائے اور کس طرح سے ان کو جہنم سے بچایا جائے۔ دوسری قسم وہ ہے جو دین پر چلتی ہے، ساری زندگی دین پر چلتی ہے اور اپنا تعلق اللہ رب العزت سے قائم کرتی ہے اور آخرت کی تیاری میں لگی رہتی ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جو دین کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن زندگی کافروں کی طرز پر گزارتے ہیں۔ ان کا رہنا سہنا، شکل و صورت، تجارت زراعت کافروں کی طرز پر۔ یہ مسلمان ہو کر ہر کام کافروں کی طرز پر کرتی ہیں۔ کافروں کی 3 قسمیں: ایک، وہ کافر جو اہل کتاب ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن زندگی بھر اللہ کی مان کر نہیں چلتے۔ دوسری قسم کافروں کی وہ جو اللہ کو مانتی ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے، یہ اہل کتاب نہیں ہے، نہ انجیل ہے نہ تورات ہے، یہ بتوں کی عبادت کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ تیسری قسم کافروں کی وہ ہے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، وہ کسی کو مانتے ہی نہیں۔ مسلمانوں کی پہلی قسم جو خود دین پر چلتی ہے اور دوسروں کو دین پر لانے کی محنت کرتے ہیں، ان کو صاحب دعوت کہتے ہیں۔ ان کے لیے بلندی اور عزت ہے، اگر کافر ان کے مقابلے پر آئیں گے تو مار کھائیں گے۔ ان کے لیے دنیا میں بلندی اور عزت ہے اور آخرت میں یہ اللہ کے مصاحب ہوں گے۔ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں یا یہ امت جو اس کام کو کرتی ہے وہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے تھے کافروں کو کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ نے بھیجا ہے تاکہ تمہارا تعلق اللہ رب العزت سے ہو جائے اور تم اللہ سے لینے والے بن جاؤ۔ یہ اصحاب دعوت ہے۔
دوسرے اصحاب ابدیت ہیں جو عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں عافیت اور آخرت میں جنت۔ ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ کافروں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی مدد ہوگی۔ تیسری قسم جو دین والے ہیں لیکن زندگی کافروں کی گزارتے ہیں، نبی کی زندگی کو پسند نہیں کرتے، ان کے لیے فیصلہ دنیا میں یہ ذلیل کرا کر رکھوں گا، اور کافر ان کے گھروں میں گھس کر ان کی عزتوں کو لوٹیں گے۔ دنیا میں یہ سزا اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ اتنا فرق ہے کہ کافر جہنم سے چھوٹے گا نہیں، لیکن یہ کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل آئیں گے۔ یہ وہ ہیں جو مسلمان ہو کر زندگی کافروں کی گزارتے ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ دنیا میں وسائل اور اسباب کافروں کو دیں گے، اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مسلمان کہیں ان کافروں کو دیکھ کر کافر نہ ہو جائیں، ورنہ اللہ رب العزت ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتا، کیونکہ ان کو آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کافروں کو وسائل اور اسباب کے ساتھ پریشانیاں بھی زیادہ دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ ہر وقت پریشانی میں گھرے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں انگلینڈ میں گیا تو وہاں لوگ رات کو بھی موٹر سائیکل پر کوئی گاڑی پر مارے پھرتے ہیں۔ یہ سن 1965 کی بات ہے۔ پوچھا وہاں کے لوگوں سے، انہوں نے بتایا کہ یہ اگر اس طرح رات اور دن محنت نہ کریں تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ وہاں ہم ایک پاکستانی کے پاس گئے، اس نے دروازہ کھولا، ہمیں دیکھ کر دروازہ بند کر دیا، لیکن اتوار کو ہمارے پاس روتا ہوا آیا کہ سارا دن کمائی میں لگتا ہے، پوری نہیں پڑتی، یہاں کوئی باپ دادا آ جائے تو روٹی وہ خود ہوٹل سے کھائیں گے، تنگی ہے۔ میں نے کہا یہاں چیزوں کی فراوانی ہے، پھر بھی تنگی کیوں؟ کہنے لگا کہ پوری نہیں پڑتی، مہنگائی ہے۔ یہ جتنے کافر ہیں ان کے وسائل بہت، لیکن آخرت میں وہ جہنم میں جہاں ساری آفات ہی آفات ہیں، وہ وہاں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے پہلے طبقے کو مقرر کیا ہے 2 کام کے لیے۔ ایک، جو لوگ اس دنیا میں غلط فہمی میں غلط زندگی گزار رہے ان کی رہنمائی کرنا، یہ اس زندگی گزارنے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو اس غلط زندگی سے نکلنے کا راستہ بتانا کہ یہ نکلنے کا راستہ ہے۔ دوسرا، غیر مسلموں کو اسلام میں لانے کی محنت کرنا۔ انبیاء علیہ السلام 2 باتیں بتاتے تھے، ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے، جب تک اس کے بن کر نہیں چلو گے اطمینان اور سکون نہیں مل سکتا۔ ساری چیزیں مل سکتی ہیں لیکن اطمینان اور سکون نہیں مل سکتا۔ دوسرا، اس سے لینے اور رابطہ پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس طرح گزارو جس طرح میں گزار رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت پر 2 طبقے ہو جاتے۔ ایک طبقہ کہتا کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں کرتے۔ ایک طبقہ کہتا تھا کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب بتاؤ ہم اللہ کو ساتھ لیں کیسے؟ نبی کہتا تھا کہ میری زندگی گزارو، یہ دل اللہ کے لیے ہے، یہ دل اللہ کو دیکھے، جو حاجت ہو تو اللہ کو دیکھو، اور جسم سے نکلنے والے اعمال وہ میرے مطابق ہو، نبی کی زندگی کے مطابق ہو، اللہ ساتھ ہو جائیں گے۔ جو نبی کے مطابق زندگی گزارتے ان کو ہر قسم کی راحت اور چین مل جاتا تھا۔ اللہ کا بننے میں تھوڑی سی مشقت ہوتی تھی، پھر آسانیاں۔ یہ امت اس دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے اللہ کی نائب ہے۔ جیسے پوری کائنات پر اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے، اسی طرح اللہ پوری کائنات کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی بات ایسے مانو جیسے میری مانتے ہو، فرشتوں تک سمیت، اس لیے کہ یہ میرے نائب ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام کی طرز پر ہو جائے گا اس کے لیے دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فوج کو لے کر چل رہے، راستے میں سمندر آ گیا، فرمایا 60 آدمی چاہیے، 600 تیار ہوئے، سارا لشکر تیار ہو گیا، فوج سمندر کے اوپر چل رہی اور کہہ رہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے راستے بنائے، ہمارے لیے ویسے ہی سمندر کو تختہ بنا دیا۔ سمندر پار ہوئے تو وہاں کے لوگ کہنے لگے دیو آمدن دیو آمدن، دیو آ گئے۔ ایک شیر راستے میں کھڑا ہو گیا، راستہ روک دیا، ایک صحابی نے فرمایا کہ راستہ چھوڑ، شیر نے راستہ چھوڑ دیا۔
اسپین کی طرف صحابہ گئے، جنگل کے درندوں کو حکم دیا کہ جنگل خالی کر دو، درندے جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ یہ اللہ کے بننے پر ہے، یہ اللہ کا بنایا، یہ اللہ کا بنایا نہیں، اللہ کا بننے کے لیے اللہ نے نبی کی شکل میں وہ زندگی دی ہے۔ جو اس طرح اپنی زندگی بنا لے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کا بن جاؤں گا، وہ میرا بن جائے گا۔ شیطان کہتا ہے کہ اس طرح زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ وہ تو نبی تھے جو اس طرح زندگی گزارتے تھے، وہ تو ولی تھے جو اس طرح زندگی گزارتے تھے، تو پھر شیطان کی زندگی رہ جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سارے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ نبی کی زندگی خالص انسانی زندگی ہے، اگر وہ زندگی نہیں تو وہ نبی کی زندگی نہیں ہے۔ تیری فطرتی اور انسانی زندگی ہے، اس کا نام دین ہے۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزار رہا تو انسان، اور اگر وہ زندگی نہیں تو یہ انسان نہیں۔ جہنم انسانوں کے لیے نہیں ہے، انسان جب شیطان بن جاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان بن کر زندگی گزار۔ ہم کہتے ہیں جب ہم آخرت میں آپ کے پاس آئیں گے تو زندگی انسان والی گزاروں گا، لیکن وہاں اللہ سنیں گے نہیں۔ اللہ رب فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، ہم نے تمہیں یہاں بھلا دیا، اب جا جہنم میں۔ قیامت میں ایک شخص اللہ رب العزت کے یہاں پیش ہوگا تو اللہ رب العزت پوچھیں گے تم نے زندگی میرے حکموں کے خلاف کیوں گزاری؟ وہ عرض کرے گا کہ فیشن تھا، رواج تھا، ان کی وجہ سے میں مجبور تھا، میں ان میں پھنس گیا تھا، میں چاہتا تھا کہ زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزاروں لیکن مجبور تھا، دل سے اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے تو سچ کہتا ہے؟ وہ سمجھے گا کہ اللہ نے میرا عذر قبول کر لیا۔ عرض کرے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پوچھیں گے، تینوں مرتبہ اقرار کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا جہنم میں، تو یہ سر پیٹے گا کہ یہ ہو کیا گیا۔ پہلی کی رسم انسانوں کی انبیاء علیہ السلام ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یا یہ امت ہے انسانوں کو مسائل سے بچانا اور کافروں والی زندگی سے نکالنا، اور غیر مسلموں کو کفر سے نکال کر اسلام والی زندگی پر لانا، یہ سارا کام انبیاء علیہ السلام یا اصحاب دعوت کا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے، اس لیے کہ اس کو یہ ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے۔ تم تجارت بیوی بچوں کے لیے نہیں، تم انسان کی رہبری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم بنیادی طور پر وہ کام کرو گے جو نبی کرتے تھے، اور ہم اس دنیا کو تمہاری خدمت کے لیے لگا دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں ڈھیر پڑے رہتے تھے مال و دولت کے، اور وہ کہتے تھے اس سے لے لو۔ صحابہ کہتے تھے آخرت میں لیں گے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام سب سے اوپر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں لگنے سے جو نقصان ہوگا اس کو پورا کر دیں گے، اور تمہارے سارے غم اور تفکرات کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امت اپنے کام پر واپس آئے اور ترتیب نبوت پر کام کرے۔ عمل سے پہلے نیت ہے، نیت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر یہ امت اپنے کام پر ہے تو ٹھیک، ورنہ قیامت میں جو اس کام کو نہیں کرے گی وہ اس امت میں نہیں اٹھ سکے گا۔ اس کے لیے 3 نیتیں ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا میں جانا، اس کے لیے ارادہ کرو، نیت کرو کہ ساری امت کو اس کام پر ہم نے لانا ہے، اس کی محنت کرنا ہے۔ دوسری نیت کہ یہ محنت پوری انسانیت میں آ جائے۔ تیسری نیت کہ آج سے میں نے اللہ رب العزت سے طے کر لیا کہ یہ ذمہ داری اوپر رہے گی، باقی میرے کام کاج زندگی اس کے نیچے رہیں گے، اس کی بھی نیت کرو۔ اور کافروں کی زندگی سے توبہ کر دو کہ اپنے نبی کی زندگی کو تلاش کر کے اس کو اختیار کریں گے۔ صحابہ سے پوچھو تو کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو نبی کی محنت میں ڈالا تو نبی کی زندگی بھی آ گئی، نبی کی محنت بھی آ گئی۔ اس لیے کام سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے 4 مہینے، ہر سال چلہ، ہر مہینے 3 دن، اور پہنچنے کہا ہے کہ یہ کام سب سے اوپر آ جائے، یہ کام سب سے اوپر کا، باقی کام نیچے۔
اس وقت جو مطالبہ ہے اس پہ اٹھ کر نہ جائیں، یہ وقت بھاگنے کا نہیں، اللہ پاک سے مانگیں یا اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کریں۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمائے اس کے لیے جس کے دل میں اللہ نے اس کام کا، دعوت و تبلیغ کے کام کا حق ہونا ڈالا ہے، وہ حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے۔ فرمائے اس کے لیے